اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں مقابلہ رکھا ہے، تقابل رکھا ہے. تقابل پوئے ہے پشتو بولنے والے بھی ہوں گے نا یہاں پہ؟ نہیں ہے کوئی پشتو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. اس کائنات میں ایسا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پشتو نہ بولی جاتی ہو. وہ دیکھو ہاں بیٹھے ہوئے ہیں پوئے ہے الحمد اور دیغت مغت کو نہیں دکڑی، یہ کوئٹہ کی پشتو ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں رکھا ہے کمپٹیشن، مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ. آج جو ہم لوگ پیسوں کی ٹینشن میں رہتے ہیں نا، غربت، مہنگائی، پیسے، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہماری بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. بنیادی ضرورتیں تو ہر شخص کی پوری ہو رہی ہیں. شہر میں بھوکا مرنا بہت مشکل کام ہے. بھوکا مرنا، وہ خودکشی کرنے کی نیت سے ہی کوئی مرے تو مرے گا، ورنہ شہر میں، ہاں گاؤں دیہاتوں میں ہو سکتا ہے، شہر میں بھوکا نہیں مرتا آدمی. مرنے لگے گا تو اتنی تو لوگوں میں جذبہ ہے، کوئی نہ کوئی لا کے اس کو کچھ نہ کچھ کھلا ہی دے گا. بلکہ ہم نے تو فقیر ایسے دیکھے ہیں، آپ ہوٹل پہ کسی فقیر کو نہاری پیک کر کے دو، آگے جا کے بزنس کر رہا ہوتا ہے. وہ نہاری مناسب ریٹ پہ آگے بیچ رہا ہوتا ہے. پیٹ اللہ کا شکر ہے بھر ہی جاتا ہے انسان. تو ہم سب کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہے 2 ٹائم پیٹ بھر کے ہمیں روٹی مل جائے اور رات کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے، آرام سے ہم سو سکیں اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو یہ مل گیا اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ، چھوٹے موٹے نزلہ زکام، کھانسی، چھینکیں، یہ تو چلتی ہیں. پاکستان میں اس کے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے. اس کے بغیر آپ کو پاسپورٹ ہی نہیں ملے گا. اگر آپ پاسپورٹ آفس گئے نا، آپ کو چھینکے وینکے نزلہ وزلہ نہیں، وہ سمجھو وہ یقین کر لے گا یہ کہ بھاگا ہوا ہے کسی دوسرے ملک ہے، پاکستانی نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز ہمارے ڈی این اے میں شامل ہو گئی ہے. چھینکنا، نزلہ زکام، کھانسی قومی نشان ہمارا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 2 ٹائم کی روٹی پیٹ بھر کے مل جائے، رات کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے، ٹھیک ہے نا، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دیا. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو جس کو پوری دنیا کی دولت مل گئی، اب وہ ٹینشن لینے کا ہے اس کا؟ اور آسانی سے ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رزق کے معاملے میں اللہ پہ ایسا توکل کرو، ایسا اعتماد کرو جیسا اعتماد کرنا چاہیے، تو تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو آتے ہیں پیٹ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو ہمارا بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، بغیر توکل کیے بھی بھرا ہوا ہے ہمارا. تو صبح نکلتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، دوپہر کو بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، شام کو بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مزید بھر لیتے ہیں. 4 دفعہ ہر مسلمان کا پیٹ، اسلام میں ارکان 5 ہیں لیکن پیٹ کم سے کم کتنی دفعہ بھرتا ہے؟ 4 دفعہ بھرتا ہے. تو آج جو ہمیں ٹینشنیں ہیں، حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے تمہیں انعام بہت بڑا ملے گا. صبح خالی پیٹ نکلو گے، شام کو گھر لوٹو گے پیٹ بھرا ہوا. مثال دی آپ نے پرندے کی. پرندوں کی مثال کیوں دی؟ دیکھو پرندہ جب صبح گھر سے نکلتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا آج دہاڑی کدھر لگے گی میری. پرندے کو پتہ ہوتا ہے؟ خالی پیٹ ہوتا ہے نا وہ، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ جی یہ آج کہاں مجھے روزی روٹی ملے گی، لیکن کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے اس کو. پھر مثال دی ہے پرندے کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرندے کی مثال دی ہے نا، یہ ایسے ہی مثال نہیں ہے، یہ پیغمبر کی مثال ہے. اس میں کوئی خاص باتیں ہیں، کچھ خاص اسباق ہیں. دیکھو پرندے کے ساتھ ہوتا کیا ہے. پرندہ جب اکیلا ہوتا ہے، وحدہ لا شریک لہ،
اکیلا ہوتا ہے, صبح نکلتا ہے کتنی روٹی ملتی ہے اس کو, شام کو جب آتا ہے تو اپنا پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ پھر جب پرندہ بالغ ہوتا ہے تو اسے شادی کی تلاش میں, چڑا جب بالغ ہوتا ہے تو شادی کی تلاش میں اس کو چڑیا پھنسانی ہوتی ہے. گرل فرینڈ بنانے کے لیے نہیں پھنساتا وہ, بلکہ شادی کرنے کے لیے کہ دونوں مل کے گھونسلہ بنائیں گے. پھر ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پرندہ چڑا جب بالغ عاقل بالغ ہوتا ہے تو چڑیا کو مس کالیں دینا نکاح کی نیت سے, غلط نیت سے نہیں, رابطے کرنا شروع کر دیتا ہے. چڑیا اس سے پوچھتی ہے کہ ارننگ کتنی ہے تمہارا, سورس آف انکم کیا ہے, پوچھتی ہے چڑیا؟ بے بولو نا کیا ہو گیا بھائی, نہیں پوچھتی. چڑا یہ دیکھتا ہے کہ یار میں صبح نکلتا ہوں تو میرا ہی پیٹ بھرتا ہے, اگر میں چڑیا سے شادی کروں گا تو اس کا پیٹ کون بھرے گا؟ پھر جب ہمارے بچے ہوں گے ان کا میں کھانا دانا پانی کا انتظام کہاں سے کروں گا؟ پھر مجھے جب میری بیوی آئے گی چڑیا, اور جب چڑیا کے انڈے بچے ہوں گے تو 12 گھنٹے تو یہ انڈوں پہ یہ بیٹھے گی. اور کچھ جانور ایسے ہیں جن میں نر بھی انڈوں پہ بیٹھتا ہے, تو شکر کرو ہم لوگ ان میں نہیں ہیں. کیا خیال ہے؟ انسانوں میں یہ سسٹم نہیں چل رہا, ورنہ آج صاحب آفس نہیں آئے جی, وہ انڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج. یہی ہوتا نا, یہ تو اللہ نے بچا لیا, اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. کبوتر میں ایسا ہوتا ہے 12 گھنٹے کبوتر بیٹھتا ہے انڈوں پہ, 12 گھنٹے کبوتریاں بیٹھتی, اور ایسے ٹائم دیکھ کے پوری ڈیوٹی پوری کرتے ہیں. 12 گھنٹے وہ جائے گا کمانے کے لیے, پھر وہ آئے گا 12 گھنٹے پھر وہ جائے گی. اب آپ یہ دیکھو کہ جب یہ کبوتر ہے یا چڑیا چڑے یہ کیا کرتے ہیں, اب جب بالغ ہونے کے بعد ان کی شادی ہوتی ہے تو یہ فیوچر میں ان کو گھر بھی چاہیے ایک مناسب, کیونکہ بچوں کے لیے گھر کی ضرورت ہے. بچوں کو بلی بھی کھا سکتی ہے, دوسرے پرندے بھی کھا سکتے ہیں, سردی گرمی سے جلدی مرنے کا چانس ہوتا ہے بچوں کا, لہذا ان کو گھر چاہیے. آپ مجھے بتاؤ کیا چڑا یہ سوچتا ہے کہ جب تک میں گھر نہیں بنا لوں گا, اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاؤں گا, میں چڑیا سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ آگے بچے تمہارا باپ سنبھالے گا؟ ہم اگر چڑے کو مشورہ دیں تو چڑا ہمیں کیا کہے گا, بچے تیرا باپ سنبھالے گا. یہ کرتا ہے بات چڑا؟ کس پہ توکل کر رہا ہے؟ حدیث میں ہے نا, نبی نے مثال پرندوں کی دی نا, کہتا ہے یار شادی ہونے دو پھر دیکھا جائے گا. اب جب ان کی شادی ہوتی ہے, انڈے دینے کا ٹائم آتا ہے, اب ان کو چاہیے پلاٹ, کوئی گھر چاہیے. انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ان کے لیے پلاٹ کا؟ بولو نا. جو چڑے کے حساب سے جو بحریہ ٹاؤن ہے نا, چڑے کو وہ ملتا ہے جو چڑے کے حساب سے بحریہ ٹاؤن ہے. ان کا اپنا بحریہ ٹاؤن ہے کہ یہ والی درخت ہے, یہ یہاں کوے کی نظر نہیں پڑے گی, یہ لوکیشن ہے, ٹیمپریچر بڑا مینٹین ہے یہاں کوئی دوسرا چھچورا چڑا بھی نہیں آئے گا چڑیا کو چھیڑنے کے لیے. ایک شریف آدمی کو اسی ٹائپ کا گھر چاہیے ہوتا ہے نا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں بات آ رہی. پھر وہ کیا کرتا ہے بھائی, پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو سکھا دیتے ہیں گھونسلہ بنانے کا طریقہ. وہ تن کے اٹھا کے لاتے ہیں, یہ ان کے سریا آ رہا ہے, سیمنٹ بجری آ رہا ہے, وہ جو تن کے اٹھا کے لاتے ہیں نا, سریا جتنا مہنگا مرضی مہنگا ہو جائے چڑا پھر بھی گھر بنا لیتا ہے. پھر وہاں کیا کرتے ہیں, اب چڑا یہ نہیں سوچتا جب بچے ہوں گے تو میں تو ابھی صبح 6 بجے نکلتا ہوں اور شام کو 6 بجے آتا ہوں, میرا پیٹ بھرتا ہے, تو آدھا دن تو جیسے کبوتر ہے وہ کہ آدھا دن تو مجھے بیٹھنا پڑے گا انڈوں پہ. ابھی میں 12 گھنٹے ورک کرتا ہوں تو اپنا پیٹ بھرنے کے قابل, تو میرے تو ورک 12 گھنٹے سے کم ہو کے 6 گھنٹے پہ آ جائے گا, اور ذمہ داری کس کی بڑھے گی؟ ذمہ داری ڈبل ہو جائے گی, بچے بھی پیدا ہو جائیں گے, تو کمانے کا ٹائم کم ملے گا اور کھانے والے زیادہ. تو عقل کے لحاظ سے چڑے کو شادی کرنی چاہیے, عقل کے لحاظ سے. لیکن چڑا کہتا ہے دیکھا جائے گا. چڑا کیا کہتا ہے؟ کبوتر کیا کہتا ہے؟ ٹائم آنے دو دیکھا جائے گا. تو کیا ہوتا ہے, جیسے ہی انڈے بچے دینے کا ٹائم آتا ہے, قدرت اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ بیٹھا ہوا غافل نہیں ہے, وہ کبوتر کے دماغ میں, کبوتریا کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم نے تن کے اٹھا کے لانا ہے, فلاں جگہ ایک بہترین لوکیشن ہے گھر بنانے کے لیے. اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں. یہ کون کراتا ہے اس کے لیے؟ اللہ. اللہ اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے. پھر وہ کبوتر کبوتریا جاتے ہیں, گھونسلہ بناتے ہیں, کبوتری انڈے دیتی ہے,
پھر کیا ہوتا ہے 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے وہ اس پہ بیٹھتے ہیں. یہ سارے کام کون سکھا رہا ہے ان کو؟ کیا انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ یا کسی نے ان کو کوئی ویڈیو دکھائی ہوتی ہے کہ ایسے گھر بنانا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے جب ان کے بچے نکلتے ہیں تو وہ اپنا بھی کھاتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آتے ہیں. پھر بچے جب تھوڑے سے سمجھدار ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو اب گھر سے باہر نکلو، اب خود کماؤ خود کھاؤ. یہ ایک سسٹم ہے کس کا؟ پرندوں کا. اس سسٹم میں نبی نے مثال دے کے سمجھا دیا کہ پرندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھا ہوتا. تو جو اللہ پہ توکل کرے گا، جیسے پرندے کی ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو انسان کی بھی ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی. جیب میں دھیلا نہیں ہے، کر لو شادی، اللہ انتظام، لیکن اپنی طرف سے محنت کرو. پرندہ ایسا نہیں کرتا. یہ جو آج کل کہتے ہیں نا شادی کر لی، مفتی صاحب کا بیان سن کے بچے ہو گئے، ہے ہی نہیں کچھ، وہ ہے ہی نہیں کچھ. تو بات یہ ہے کہ اگر کبوتر وہ گھونسلے سے نکلے ہی نہیں، کم بخت بیٹھا ہوا پب جی کھیلتا رہے ہیں بھائی، پھر کبوتریا سے شادی بھی کر رہا ہے اور کبوتریا ارطغرل ڈرامہ دیکھتی رہے سارا دن بیٹھ کے. مجھے ایک بات بتاؤ، گھونسلہ بنا لیں گے وہ؟ بولو نا. اور کبوتر کے پھر انڈے بچے ہو گئے، وہ باہر گیا جاب کرنے کے لیے، بچوں کے لیے کھانا لانے کے لیے، گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے، وہ ڈبو کھیل رہا ہے، کئی گھنٹے کیا کر رہا ہے؟ ڈبو کھیل رہا ہے. پھر جب اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں تو کیا مفتی صاحب کے بیان سن کے ہم نے تو اتنے انڈے بچے ہو گئے تھے ہمارے، اور دیکھو اب مفتی صاحب نے ہمیں پھنسا دیا اور نہ بچوں کے کھانے کی روٹی ہے. وہ کبوتریاں بھی گالیاں دیتی ہے، اور یار ہمارے پاس تو پان گٹکے کے پیسے نہیں ہیں. مفتی صاحب کہتے ہیں اللہ پہ توکل کرو گے اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. تو بتاؤ یہ معاذ اللہ کی غلطی ہے، یہ مفتی صاحب کی غلطی ہے، یہ شریعت کی غلطی ہے، یہ اس کبوتر کی غلطی ہے؟ بھائی اپنی ذمہ داری تو پوری کر، اس کے بعد اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. سمجھ میں آ رہا ہے اورنگی ٹاؤن والوں؟ گٹکے کی جتنی دکانیں یہاں پر ہیں، میرا خیال ہے شاید کہیں اور اتنی نہیں ہے، یہاں گٹکا بند رہا ہے. اور ایسے ایسے گٹکے ہیں میں جو لوگ بتاتے ہیں مجھے آ کے، بھائی ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ایسا نہ دوسرے علاقوں سے لوگ گٹکا خریدنے آ جائیں یہاں پہ، کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس کوالٹی کا گٹکا بک رہا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی. اب میں ایک بات آپ سے اب جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا تھا، پرندے صدیوں سے اسی طرح ایسے ایسے گھر بناتے ہیں نا، جس پرندے کو جس ڈیزائن کا گھر چاہیے ہمارا رب اس کو اسی ڈیزائن کا گھر بنانا سکھا دیتا ہے. کچھ پرندے درختوں کے مضبوط تنوں میں سوراخ کرتے ہیں، چھید کرتے ہیں اور ایسا خوبصورت گھر بناتے ہیں، اس کے بعد اس میں انڈے دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بچوں کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل گھر ہو نہیں سکتا. اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا رب انسانوں کی، جانوروں کی ضرورتوں سے واقف بھی ہے، اور وقت جیسے جیسے جس چیز کا آتا ہے وہ ان کو وہ چیز سکھا بھی دیتا ہے، ان کے لیے اس کے اسباب پیدا کر بھی دیتا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. دوسری بات ایک اور کلیئر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی نے مثال دی پرندوں کی. تم توکل کرو گے، ایسے موج کرو گے جیسے پرندے موج کرتے ہیں. ان کے بچوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بچے بڑے بھی ہو رہے ہیں، پروان بھی چڑھ رہے ہیں، گھر بھی بن رہا ہے، سوٹیبل جگہ بھی مل رہی ہے. ہاں کچھ حادثات ہوتے ہیں، وہ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. طوفان آیا تو سارے گھونسلے اڑ گئے، وہ تو ایک قدرت کی طرف سے، اس میں تو پھر. لیکن اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ ہماری ضرورت اتنی ہی ہے جتنی دنیا میں رہنے کے لیے پرندے کی جو ضرورتیں ہیں نا، ہماری بھی کیا ہے اصل وہی ہیں، اس سے زیادہ ہوس ہے. کیا مطلب؟ آپ جب اللہ پہ اعتماد کریں گے، توکل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی دنیا میں ساری ضرورتیں پوری کرے گا. کیسے کرے گا؟ جب آپ بالغ ہوگے، آپ اللہ پہ توکل کر کے نکاح کرو گے تو اللہ آپ کے لیے گھر کا انتظام بولو کرے گا. پھر جب بیوی آئے گی اس کے 2 وقت کی روٹی کا انتظام، کیونکہ میڈیکلی 2 وقت کا کھانا ضروری ہے. 3 وقت کا نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ نقصان دہ. صحابہ 2 ٹائم کا کھاتے تھے، کہا تھا میں بھی 3 ٹائم ہوں، لیکن فرض واجب تو نہیں قرار دیتا نا.
بھائی کھا تو سبھی 3 کیا 6 ٹائم کھا رہے ہیں, لیکن ضرورت کس سے پوری ہو جائے گی؟ 2 ٹائم سے. ایک بکرتن و عشیہ, ہمارے نبی جو کھانا کھایا کرتے تھے یا صحابہ کرام, صبح 11 بجے 12 بجے, اس کے بعد قیلولہ کرتے, اور رات کو مغرب کے بعد, اس کے بعد عشاء پڑھتے ہی سو جاتے. یہ نیچرل ہے. آج میڈیکل سائنس اسی کو ثابت کر رہی ہے. بھائی یہ اصل ہے. پہلے ڈاکٹر کہتے تھے ہر وقت تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو. ہم جب بچپن میں ڈاکٹروں سے سنتے تھے, ڈاکٹر کہتے تھے تھوڑا تھوڑا 6 ٹائم کھاؤ لیکن تھوڑا تھوڑا, مجھے اسی وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پھر ہم میں اور بکری میں فرق کیا ہو گیا. وہ بھی ہر وقت کھاتی رہتی ہے, جگالی کرتی رہتی ہے, ہم بھی کھاتے رہے. اور ہم صحابہ کی سیرت میں دیکھتے تھے 2 ٹائم. قرآن کہہ رہے دو ہم کہتے ہیں نا 2 وقت کی روٹی, 2 وقت, یہ تو عرف میں کہا جاتا ہے 2 ٹائم کی روٹی. اس کا مطلب انسان کے لیے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ 2 ٹائم. تو اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی, ہماری بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم جب بالغ ہوں تو ہمیں ایک عدد بیگم چاہیے, تاکہ ہم برائیوں کی طرف بولو نہ جائیں. پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. اللہ کہہ رہا ہے بیگم بھی دلا دوں گا, اس کے بعد تمہارے لیے سوٹیبل مناسب درجے کے گھر کا انتظام بھی. کبوتر کو گھونسلہ چاہیے, انسان گھونسلوں میں نہیں رہ سکتا. اس کو سیمنٹ بجری کا مکان چاہیے, مٹی کا مکان چاہیے, ذاتی ہو یا رینٹ پر ہو, لیکن سر چھپانے کی جگہ چاہیے. اللہ کہتے ہیں محنت کرتا رہے گا, سر چھپانے کی جگہ تجھے مناسب مل جائے گی. اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں, ان کے لیے رزق چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں ان کے لیے رزق کا انتظام میں کر دوں گا. اور اللہ میاں نے صرف زبانی دعوے نہیں کرے, بلکہ اس کو پورا کر کے بھی دکھا دیا. کیسے پورا کیا؟ اب بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ماں روٹی کھاتی ہے, اس سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی ناک بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کے کان بن رہے ہیں, اسی روٹی سے بچے کی زبان بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کا دماغ بن رہا ہے. یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے؟ ڈاکٹر کر رہے ہیں, سائنسدان کر رہے ہیں, یہ تو اللہ کر رہا ہے میرے بھائی. کمال کی بات ہے, ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, بچہ مارکیٹ میں جیسے ہی آیا ہے, وہی روٹی سے اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہے بھائی. کمال کی بات ہے یا نہیں؟ دودھ کو دیکھو, روٹی کو دیکھو. ماں کھاتی روٹی ہے, بنتا کیا ہے؟ دودھ. کسی کا باپ بنا سکتا ہے دودھ سے روٹی؟ دیکھو ابے تبے پہ آنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے نا, اس کے بغیر آج کوئی بات سمجھتا. آپ کسی سے پیسے نکلوانے ہو, 1 لاکھ روپے آپ نے وسیم بھائی کو قرضہ دیا, جو وسیم یہاں بیٹھے ہوئے ان سے پیش کی معذرت, ان وسیم کے علاوہ وسیم کی بات کر رہا ہوں میں. کسی نے بیان میں کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ وسیم مفتی صاحب کے کوئی رشتہ دار ہے؟ صحیح ہے نا. آپ نے وسیم بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, 6 آدمی گنوائے, سب کو پتا ہے قرضہ دیا. آپ 1 مہینے بعد واپس لینے جاؤ گے, پاکستان کا وسیم بھائی اگر ہوگا تو دے گا کہ وسیم بھائی 1 مہینے پہلے آپ نے لیے تھے, یہ پیپرز ہیں, یہ انگوٹھا ہے, یہ میرے سے ایک بندہ پیسے لے کر گیا تھا نا, اسٹیمپ پیپر پہ انگوٹھے بھی لگوا لیے میں نے اس سے, بزنس کے نام پہ لے گیا تھا. اس کے بعد مارکیٹ سے کیا ہوا؟ شارٹ. میں انگوٹھے لے کے گھومتا رہا, تھانوں میں گیا, یہ انگوٹھا ہے بھائی. تھانے نے کہا کہ یہ انگوٹھا کیا کریں اس انگوٹھے کا؟ میں نے کہا ثبوت ہے, شناختی کارڈ بھی تھا, انگوٹھے بھی تھے. اس کے بعد 2 سال کے بعد میں نے وہ انگوٹھے پھاڑ دیے. میں نے کہا حسرت ہو رہی ہے اس کو دیکھ دیکھ, کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا تمیز سے پیسہ. تو آپ جب وسیم بھائی کے پاس جاؤ گے, بولو گے بھائی تیرا باپ بھی دے گا, پھر دے دے گا شاید وہ. کیا خیال ہے؟ شرافت سے دے گا؟ کوئی بھی نہیں دیتا. اس کے بعد آپ بولو گے تیرا باپ بھی دے گا, پھر دے گا, ہو سکتا ہے ڈر جائے دے دے. تو اس لیے یہ ابے تبے باپ کی مثالیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں, مفتی صاحب کیا بیان پہ ابے تبے. بھائی بات سمجھ میں بھی آج کل ایسے ہی آتی ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی روٹی سے پیدا ہوتا ہے. کیا دنیا میں کوئی ڈاکٹر, جاپان کے سائنسدان, امریکہ کے سائنسدان, فرانس کے سائنسدان روٹی سے چند منٹوں میں, گھنٹوں میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں؟ ہمارا رب بچہ پیدا ہوتے ہی ایسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں انسٹال ہو جاتے ہیں, یا ایسے سافٹ ویئر حرکت میں آ جاتے ہیں جو ابھی تک ایک قطرہ دودھ کا پیدا نہیں ہو رہا تھا, ادھر بچہ آیا اور دے دنادن دودھ پیدا ہونا شروع. کمال ہے. اس کا مطلب وہ جو اوپر بیٹھا ہوا رب ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے کس کی شادی ہو رہی ہے, کس کے بچے ہو رہے ہیں, کس کی کیا ضرورت ہے, کتنے ہو رہے ہیں, وہ سب کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. تو ٹینشن لینے کا کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد بھی کوئی ٹینشن لے رہا ہے, پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. کل وہ میرے بھانجا مجھے ملا نا, اس کی شادی ہو رہی ہے, دیلا جیب میں ہے نہیں, شادی ہو رہی ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ جب میری ابا نے میری شادی کی بات کی تو سارے رشتے دار خلاف, ہی کماتا وماتا کچھ ہے نہیں, تم رکھو گے کہاں بہو کو؟ میرا اپنا سگا 2 بھانجے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا بس
ہو جائے گا وہ ہو گیا. گھر کا انتظام بھی ہو گیا, فرنیچر کا انتظام بھی ہو گیا, ابھی رخصتی اگلے ہفتے. تو کہہ رہے تھے اگر ہم آپ کے بیان نہ کل کی بات ہے, کہہ رہے ہیں آپ کے بیان نہ سنے ہوتے نا تو ہم نہیں کرتے شادی. ہم نے سنا تھا کہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہو گیا. مجھے دیکھ لو, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. میں جب باتیں کرتا نا 2004 میں دوسری شادی, تو جو میرے مالی حالات جانتے تھے وہ کہتے تھے دکان پکوڑوں کی, باتیں کروڑوں کی. اور جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اب تک کمارے چھڑے گھوم رہے ہیں. وہ اب تک کیسے گھوم رہے ہیں؟ میں بھی 4 شادیوں کے فضائل بیان کرنے نہیں آیا, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کیا ہوتا ہے اور کیسے ہم نے آگے زندگی گزارنی ہے, کن اصولوں کو سامنے رکھ کر. جو ان اصول ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم نے سامنے آخرت کو رکھنا ہے. تو ہماری بنیادی ضرورت اس وقت بچے کی بنیاد, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے اس کی؟ ماں کا دودھ. وہ ہم پیدا کر نہیں سکتے. ہم ملازمت کر سکتے ہیں اللہ کا, تو یہ تمہیں کرنی پڑے گی, یہ میں خود سے روزی نہیں دوں گا. پہلے دہاڑی لگاؤ گے, جاب کرو گے, کماؤ گے تو پیسہ ملے گا. یہ کام ہم کر سکتے ہیں, لہذا اللہ کہتا ہے تم کرو میں تمہیں رزق دوں گا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بنیادی ضرورت ہے دودھ, اور دودھ بھی وہ جو بچے کے لیے سوٹیبل ہے, وہ ماں کے علاوہ کہیں ہوتا نہیں ہے. وہ ہم اور آپ پیدا نہیں کر سکتے. ہم اس کو پلا دیں گے بھینس کا, بکری کا یا ڈبے کا. ڈبہ ہم پیدا کر سکتے ہیں, وہ ہم پلا دیتے ہیں اس کو, وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے جو چیز تم سے نہیں ہوگی وہ میں کر لوں گا. صحیح ہے نا؟ وہ کیا کروں گا؟ وہ میں کروں گا. لہذا دودھ کس نے پیدا کر دیا؟ اللہ نے. ہم پریشان ہوئے, ہم نے اللہ سے پوچھا اللہ دودھ تو پیدا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اس کے ماں کی چھاتیوں میں روٹی سے تو پیدا کرے گا, خربوزہ کھا رہی ہے اس سے دودھ پیدا ہو رہا ہے, انڈے کھا رہی ہے اس سے, جو کھائے گی اس سے کیا پیدا ہوگا؟ دودھ پیدا ہوگا. کمال کی بات ہے بھائی. اے اللہ, لیکن بچے کو سمجھائے گا کون کہ دودھ یہاں سے ملے گا اور ایسے حلق میں اترے گا؟ اس کے لیے تو پیدا ہوتے ہی مجھے کسی انسٹیٹیوٹ میں بچے کو ایڈمیشن کروانا پڑے گا, اور چائلڈ اسپیشلسٹ جو بچے کی نفسیات سے واقف ہیں وہ بچے کو ورک شاپ کروائیں گے دودھ پیتے بچے کو, کہ دیکھ دائیں بائیں منہ نہ مارنا, ماں کی چھاتیوں کی طرف جانا اور ایسے دودھ کو اپنے پیٹ میں نگلنا, چوسنا ایسے دودھ کو. اس لیے بھائی میں تو بچے نہیں پیدا کر رہا بھائی, یہ تو بڑا مشکل ہے. بچے کو سکھائے گا کون؟ تو عقل مند اگر ہو, جو اللہ کو مانتا ہو, وہ کیا کہے گا بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے نا, تو سکھائے گا کون؟ جو کام تو نہیں کر سکتا. بچے کے لیے کون سی ورک شاپ ہے بھائی جہاں بچے کو سکھایا جائے؟ اتنا سا بچہ وہ کیسے سیکھے گا؟ تو اللہ میاں نے کیا کیا, بچہ پیدا ہوتے ہی اتنا گھنا, اتنا ڈیڑھ ہوشیار پیدا ہوتا ہے, اس سے کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھو بچے کی پیدائش کے وقت نا, پیدا بکری کے بچے کو دیکھ لو, پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف منہ مارنا شروع. میں نے دیکھا بکری نے بچہ دی, ادھر فوراً جا رہا ہے, تھن کدھر ہے آتے ہی نا. میں نے کہا اس کو دیکھو, یہ تو ہم سے زیادہ ہوشیار ہے یار, آتے ہی دیکھ رہا بھائی تھن کدھر ملیں گے. بھائی تجھے اندر کون سکھا رہا تھا یہ سب باتیں؟ بیٹھ گئے, باہر آیا نہیں ہے اور ڈیڑھ ہوشیاری شروع. وہ ادھر ادھر منہ مار رہا ہے, اور جا کے پھر جیسے کیسے جب اس کو تھن ملتے ہیں نا اندر, جیسے نابینا آدمی نہیں یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو, ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنا بھی نہیں آتا, ایسے نابینا لوگوں کی طرح یوں کر رہا ہوگا, بھائی دودھ کدھر سے ملے گا مجھے, ایسے اسٹائل مار رہا ہوتا ہے. اور جیسے ہی تھن اس کے منہ میں آئے ایک دم کھینچنا شروع کرتا ہے. یہ کون سکھا رہا ہے بھائی اس کو؟ اللہ سکھا رہا ہے. تو ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں جو خدا کے منکر ہوں, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. عرش پہ بیٹھا ہوا رب اس بکری کے بچے کو سکھا رہا ہے اور کہہ رہے اس کی ضرورت کون پوری؟ جس نے پیدا کیا وہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. تو ٹینشن لینے کا ہے پھر کیوں ٹینشن لی ہوئی ہے؟ پھر گٹکا کیوں کھا رہے ہو؟ ٹینشن ہوتی ہے تو گٹکے کھاتا ہے نا آدمی. پھر سٹے کیوں لگا رہے ہو؟ کتنے چرسی آپ کو اللہ معاف فرمائے, اگر میں ہاتھ کھڑا کروں یہاں کتنے نکل آئیں گے. ہر جگہ ہی ہیں, یہ صرف اورنگی ٹاؤن کی خاصیت نہیں ہے. کیا کیا نشے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے. تو تمہیں ڈپریشن ہے کس بات کی؟ تمہارے تو ساری ضرورتیں خدا پوری کر رہا ہے بھائی, تو ٹینشن کس بات کا لے رہے ہو؟ ابھی میں بتاتا ہوں کس بات کی ٹینشن لے رہے ہیں, وہ بھی بتاتا ہوں. تو پہلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھا دوں. تو اللہ کہتے ہیں جب بچہ آیا مارکیٹ میں, ضرورت کیا تھی؟ دودھ, وہ پیدا ہو گیا. اور کمال کی بات ہے, میں نے ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے, چائلڈ اسپیشلسٹ سے, بچہ جتنا وزنی ہوگا
اس کو خوراک اتنی زیادہ چاہیے ہوگی. جتنا باریک ہوگا اس کو خوراک اتنی, اس کا معدہ چھوٹا ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نے خود سنا ہے یہ, کہ جتنے بچے کی نیڈ ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتنا ہی پیدا ہوتا ہے. کمال کی بات ہے, روٹی کو کیسے پتا چل گیا کہ جی یہ جب ماں کھائے گی تو روٹی اتنا دودھ بنائے گی, ہے بھائی, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے. کوئی بیمار عورت ہو تو ایک الگ بات ہے, نارملی ایک ایک چیز اللہ نے کیلکولیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی پرندوں کی. پرندے کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہم اللہ پہ توکل کریں اور اپنی طرف سے محنت بھی کریں تو ہماری بھی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری تو پوری نہیں ہو رہی. اس کا مطلب وہ بنیادی ضرورت کو ان کو پتہ ہی نہیں بنیادی ضرورت کہتے کس کو ہیں. وہ صرف کمپٹیشن, تقابل, اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی, میں رکشا چلا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو, وہ 4 لے کے گھوم رہا ہے گاڑیاں. اب آپ لوگ آٹو پہ ہو گئے ہیں. میں نے 4 شادیوں پہ اتنا بیان کیا ہے نا کہ اب میں نہیں بھی کر رہا ہوتا تو وہ لوگ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کو ادھر لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں آٹو پہ. آٹو پہ انکیوبیٹر ہوتا ہے نا آٹو پہ, اس کا 37.5 وہ ٹیمپریچر رکھ دیتے ہیں, تو جیسے ہی کم ہوتا ہے وہ خود ہی. اب آپ لوگ خود بخود, اب میں مر بھی گیا نا تو خود ہی کرتے رہو گے یہ بیان. اب آپ تو یہ کیا ہے, کمپٹیشن, مقابلہ, دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ, شوق. اس میں ٹینشن لے رہے ہو آپ. آپ کہہ رہے ہو میں اورنگی ٹاؤن میں رہ رہا ہوں, وہ ڈیفنس میں رہ رہا ہے یار, وہ گلشن اقبال چلا گیا یار, اس کا ذاتی گھر بن گیا اور میرے پاس کرائے کا گھر ہے. ان چیزوں کی کیا لے رہے ہیں؟ اور خواتین یہ چیزوں کی ٹینشنیں اور زیادہ لیتی ہیں. اس کے میاں نے اس کو سونے کی چوڑیاں دلا دی, ہمارا والا ہمیں آرٹیفیشل زیور بھی نہیں دلا رہا. وہ تمہارا والا بےچارا غریب ہے, وہی کہاں سے دلائے گا بھائی. اس کے ابا تو اس کو ہر سال عمرے پہ لے کے جا رہے ہیں, اس لڑکی کے ابا کو. میرے ابا وہ گھر میں ہمارے دال روٹی کھا رہے ہیں ہم, ایک دوسرے کا کپڑے دیکھ دیکھ کے, ایک دوسرے کا فیشن دیکھ دیکھ کے, ایک دوسرے کے میاں کو دیکھ دیکھ کے. اس کا والا میاں وہ اتنا پیسے والا, ہمارا والا غریب. یہ سب چیزیں اور لڑکیوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہی ہیں اور مردوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہی ہیں. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے, بنیادی ضرورتیں کیا ہو جائیں گی پوری. اور بنیادی ضرورتیں یہی ہیں. اس سے آگے کی جتنی بھی چیزیں ہیں میرے بھائی وہ بنیادی ضرورتیں نہیں ہیں, وہ اللہ کی طرف سے گریبیاں ہیں. گریبی سمجھتے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کس کو کہ اللہ روزی تنگ کر دیتا ہے, بس بنیادی ضرورت ملتی ہے اس کو, اور کسی کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. اتنے کھولتا ہے کہ اس کے لیے نوٹ گننا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ غریبی ہے, وہ ضرورت تھوڑی ہے, وہ اللہ کسی کو زیادہ نواز دیتا ہے. تو اس پہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ جس کو اللہ زیادہ دے گا, جانا اس نے بھی قبر کے گڑھے میں ہے, اس سے بھی چھین لے گا اللہ تعالیٰ. جس کو اللہ کم دے گا, جانا اس نے بھی کہاں ہے, قبر کے گڑھے میں, اس سے بھی اللہ چھین لے گا. جو جب دونوں کا انجام سیم ہونے والا ہے تو پھر ٹینشن لینے کا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے, انجام سیم ہونے والا ہے. تو ٹینشن کس چیز کی لینی ہے؟ پہلے میں جس چیز کی نہیں لینی وہ بتا دوں نا. لینی کس چیز کی ٹینشن ہے وہ اللہ نے اس آیت میں بتایا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ابھی تو میں جن چیزوں کی ٹینشن نہیں لینی پہلے وہ بتاؤں گا. جب آپ ٹینشن لیس ہو جاؤ گے, دیکھو ڈبے میں کوئی گند بھرا ہوا ہو, اس میں آپ نے شہد ڈالنا ہو تو پہلے وہ گند نکالا جائے گا نا, یا اسی میں شہد ڈال دو گے؟ یار نہیں آ رہی مکافی سے آصف بہن لوگ کے سمجھ میں. تو پہلے جو دماغ میں دنیا کی محبت کا گند بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن, اسٹریس, ٹینشن, اس گند کو, اس ڈبے کو کیا کرنا ہے؟ خالی کرنا. پھر جس چیز کی ٹینشن لینی ہے, جس کا فائدہ ہے ٹینشن لینے کا, وہ والی ٹینشن آپ میں ڈالنی ہے, انجیکٹ کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ آدھا بیان سن کے آپ لوگ چلے جائیں, دنیا کی ٹینشن نکل جائے اور وہ والی ٹینشن جو میں ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ آئی نہیں. تو بالکل ٹینشن فری ہونے کا بھی نقصان ہے. ہمارے ایک استاذ گئے تبلیغ میں 1 سال کے لیے, بڑے موٹے ہو کے آ گئے, وہ بڑے مزاحیہ تھے. تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں فریاد بھائی. تو ہمارے ایک استاذ تھے, تبلیغ میں گئے, 1 سال لگا کر بڑے لال سرخ موٹے تازے ہو گئے نا, وہ مزاحیہ بہت تھے.
ہم نے کہا استاد جی آپ تو سال لگا کر آئے ہو ماشاءاللہ، آپ کی تو صحت ہی زبردست. انہوں نے کہا بھائی دیکھو 2 ٹینشنوں سے انسان دبلا ہوتا ہے، ایک دنیا کی ٹینشن سے، بیوی بچوں کی فکر، کمانے کی، اور ایک آخرت کی ٹینشن سے. تو کہتے ہیں میں جب تبلیغ میں نکلا تو بیوی بچوں کی ٹینشن تو ختم ہو گئی، آخرت کی پیدا نہیں ہوئی. آدھا کام ہوا، آدھا نہیں ہوا. کہہ رہے یعنی اپنی نالائقی بیان کر رہے تھے کہ بھائی میرا تبلیغ میں تو جب انسان جاتا ہے دنیا کی ختم ہوتی تو آخرت کی پیدا ہوتی ہے نا. تو کہہ رہے میں نالائق آدمی، میں جب گیا تو دنیا کی ختم تو ہو گئی، آخرت کی پیدا ہوئی نہیں، تو بالکل ٹینشن فری ہو کے آ گیا. تو کیا ہو گیا؟ موٹا ہو گیا. تو ایسا نہ ہو آپ آدھا بیان سن کے چلے جائیں، دنیا کی ختم ہو جائے اور جو میں چاہ رہا ہوں وہ والی نہ ہو، تو یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. پورا بیان سن کے جایا کریں. لوگ میرا 4 شادیوں کا بیان سن لیتے ہیں، جو حقوق والا بیان ہے اس دن وہ بیان میں آئے بھی نہیں ہوتے، جس میں بیویوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے. لوگ میرا وہ بیان سن لیتے ہیں جس میں نے کہا ابا اگر شادی نہیں کر رہے تو کر لو شادی، خود سے کر لو. وہ والا نہیں سنتے جس میں ہوتا ہے کہ اپنے خرچے پہ. صحیح ہے نا؟ وہ پھر ابا کو سے زور ڈال کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، تو ابا کے خرچے پہ تھوڑی، اپنے خرچے پہ میں نے کہا تھا. اچھا بھائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے روزی ملے گی جیسے پرندوں کو. تو بیسک ضرورتیں تمام پرندوں کی ہم دیکھ رہے ہیں پوری ہوتی ہیں، بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ کوئی حادثہ ہو جائے، وہ تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے حادثہ. جب اللہ ہی نہ چاہے کسی کو پنپنے دینا تو زلزلے بھی آئیں گے، سیلاب بھی آئیں گے، تو وہ تو پھر مالدار غریب اس میں برابر کے پستے ہیں. تو آج سے ایک کام آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم نے اپنی بنیادی ضرورتوں کو فوکس کرنا ہے، اور ہم میں سے کسی کی بیسک ضرورت پوری ہو گئی تو ہم نے زیادہ کی کوشش تو کرنی ہے، زیادہ کی ٹینشن نہیں لینی. کوشش کریں. کیوں؟ کوشش کی حدیث میں ترغیب ہے، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. علماء نے لکھا ہے اس میں جسمانی طاقت بھی ہے، معاشی اکنومیکلی آپ مضبوط ہوں یہ طاقت بھی ہے، نالجیبل ہو آپ کے پاس نالج کی طاقت ہو یہ بھی ہے، کوئی فن کی طاقت ہو آپ کے پاس تو یہ بھی. تو کسی بھی لحاظ سے آپ اپنے آپ کو پاورفل بنانے کی کوشش کرو گے تو آپ اللہ کے محبوب سے محبوب تر بنتے چلے جاؤ گے. بنیادی ضرورتیں پوری ہو گئیں، اب ٹینشن لینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں پاور سے پاور حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اور اچھی بات ہے. اکثر میں اس موقع پہ اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک تاجر مجھے ملے جن کی ماہانہ کم سے کم 1 کروڑ آمدن ہوگی. وہ پرانی بات ہے، اس وقت 1 کروڑ آج کے 10 کروڑ سمجھ لو آپ. بڑی فیکٹریوں کے مالک، تبلیغ والے تھے ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت داڑھی ان کی، 5 وقت کے نمازی. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کی اتنی آمدن ہے 1 کروڑ فرض کر لو، تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے آرام سے بڑھا سکتا ہوں، میں 1 کو 2 کروڑ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس وسائل ہیں. تو میں نے کہا بڑھاتے کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں کیا ضرورت ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے ہم نے جانا ہے، کیا خیال ہے؟ تو دنیا سے دلی مٹی ہے، کھڑی مٹی، پڑی مٹی. تبلیغ والے بتاتے ہیں نا دیر آر 2 types of مٹیز. مٹی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تبلیغ میں وقت لگایا ہے تمہارے ہاں بھائی، آپ کے ہاں تو اجتماع ہوتا ہے تو آپ لوگ نے بھی وقت نہیں لگایا، تو پھر تو بڑی محرومی کی بات ہے نا. مرکز اورنگی ٹاؤن میں ہے نا. تو تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے بلڈنگ کھڑی مٹی ہے اور دوسری جو زمین پہ وہ کیا ہے؟ پڑی مٹی. ہیں دونوں مٹی، دل لگانے کی دونوں نہیں ہے. تو ان تاجر نے کہا کہ دنیا مسافر خانہ ہے. مفتی صاحب آپ لوگ کے بیان سے ہی سنا، علماء سے سنا، تو جب 1 کروڑ میں میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے تو 2 کروڑ کی کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا مسافر خانہ ہونے کے لحاظ سے 1 کروڑ بھی بلا وجہ کما رہے ہو آپ. وہ پاگل آدمی ہے جو 1 کروڑ لے کے بس میں سوار ہوتا ہے. میں نے کہا مسافر خانے کے لحاظ سے تو ٹماٹر بیچو میرے بھائی آپ. ہاں نا، مرنا ہے نا، تو 1 کروڑ کے کیا قبر میں جاؤ گے کیا؟ 2 ٹائم کی روٹی کھاؤ گے، 3 ٹائم کھا لو گے زیادہ زیادہ، کتنا کھا لو گے؟ تو میں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ اپنے گھر کا کرایہ دیکھیں کتنا ہے، اور 3 ٹائم کی روٹی اور آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ نکال کے، گیس بجلی کا بل نکال کے جتنا کما رہے ہیں مجھے دے دیا کریں، کیونکہ دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ. کیا کرنا ہے اتنے پیسے کا؟ اس لحاظ سے تو 1 کروڑ بھی غلط ہے. تو کہنے بات تو صحیح ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا بھائی آپ کماؤ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. نیت یہ کرو کہ آپ ڈبل کماؤ گے تو جب دینداروں کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو بات کس کی سنی جائے گی؟ دیندار کی. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا اس کی بات سنی جاتی ہے. وہ ایک حکیم صاحب تھے،
ان کو لوگ سلام کرتے ہیں نا, السلام علیکم, حکیم صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے پہنچا دوں گا. لوگوں نے کہا عجیب بیہودہ آدمی ہے یار, سلام کر رہے ہیں جواب دیں گے نا. پھر ایک بندہ ہے, حکیم صاحب السلام علیکم, نے کہا پہنچا دوں گا, اسی سٹائل میں نا. پھر تیسرا بندہ سڑک پہ گزرتے تھے, حکیم صاحب السلام علیکم, نے کہا پہنچا دوں گا. ایک دن ایک آدمی نے پکڑ لیا, بھائی کدھر پہنچا دے گا, ہم سلام آپ کو کر رہے ہیں. اس نے کہا اصل میں جب غریب تھا کوئی سلام نہیں کرتا تھا, مجھے کوئی بندہ محلے میں سلام نہیں کرتا تھا. اب جب سے پیسہ آیا ہے نا تو لوگ سلام کرتے ہیں, تو یہ مجھے نہیں میرے پیسے کو کر رہے ہیں. تو شام کو تجوری ہے میری پیسوں سے بھری ہوئی, اس کو سلام پہنچا دیتا ہوں. تجھے وسیم نے بھی سلام کہا ہے, غفار نے بھی سلام کہا ہے, سلیم بھی تجھے سلام کہہ رہا تھا. سمجھ رہے تھا؟ تو اس نیت سے پیسہ کما لو بھائی کہ آپ جب بات کرو گے تو سنی جائے گی, تو اور حق بات کی نیت سے کہ میں حق بات کروں گا تاکہ وہ حق بات سنی جائے. میں غریبوں پہ ظلم نہیں کروں گا, بلکہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کا ہاتھ روکوں گا میں. اگر حضرت عثمان جیسے مالدار لوگ ہمارے نبی کے ساتھیوں میں نہ ہوتے تو جہاد کے موقع پہ 400 گھوڑے کون دیتا ہے بھائی؟ حضرت عثمان جب ضرورت پڑی حضرت عثمان نے کنویں آج تک حضرت عثمان کے کنویں موجود ہیں مدینہ منورہ میں, جو وقف کیے تھے اس دور میں. انہوں نے کتنا ثواب کما لیا بھائی, کتنا ثواب کما لیا کہ نہیں کما لیا. صدیوں سے لوگ پیتے آ رہے ہیں ان سے پانی. جب ضرورت پڑی حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اپنا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے دیا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمانا نہیں ہے, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ضرورت جتنی ہے وہ اللہ پوری کر رہا ہے, اب اس سے زیادہ کی ٹینشن نہیں لینی. آج کل شارٹ کلپ چل رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ, کسی ایکٹر کا شارٹ کلپ آیا کہ یہ جو بے حیائی ہے اور جو بھی حیا کے خلاف کام ہوتے ہیں ان کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی بے لباس ہونا بے حیائی نہیں ہے. دلیل یہ دی ہے کہ ہر بچہ کیا پیدا ہوتا ہے, برہنہ پیدا ہوتا ہے. یہ تو لباس تو ہم بعد میں خود, یعنی بغیر لباس کے ہونا نیچرل ہے. لباس تو انسان نے خود ایک وضع کی ہے, یہ فطرت نہیں ہے. ماحول کا ایک حصہ بن چکا ہے, کلچر کا حصہ بن چکا ہے, اس لیے ہم پہنتے ہیں. مقصد کیا تھا کہ جو فلموں ڈراموں میں لڑکیاں بغیر لباس کے آ رہی ہیں تو اس عمل پہ جو بےہودگی کا لیبل ہے اس لیبل کو ہٹایا جائے. اب تو لوگ کہتے ہیں نا, لبرل لوگ بھی کہتے ہیں زیادہ ہو گئے, بےہودہ کپڑے پہن کے آئی ہوئی بےہودہ. تو یہ بےہودہ کا لیبل یہاں سے کیا کرو, ہٹا دو. کیونکہ ہر انسان اپنی عزت چاہتا ہے. کوئی خاتون یہ چاہے گی میں بغیر کپڑوں کے آؤں اور لوگ مجھے کہیں بےہودہ؟ کوئی کہے گی؟ کوئی چاہے گی؟ یہ کوئی چاہے گی مجھ کو یہ تانا ہو کہ یہ بے شرم ہے؟ اپنے عمل سے تو ثابت کر رہی ہے کہ مجھ میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بجائے اس کے کہ کپڑے پہنے, انہوں نے اس عمل کو کیا کر دیا, بے شرمی کی فہرست سے خارج کر دیا کہ یہ بے شرمی ہے ہی نہیں. تو یہ ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے ہر برائی کو ان کی نظر میں کیا کر دیا ہے اچھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بے لباس ہونا بے حیائی نہیں ہے تو پھر مرد چڈی بنیان میں گھومے نا, عورتوں کو کیوں گھما رہے ہو؟ مرد تو انگریز نے دیکھا آپ نے یہاں تک کسا ہوا ہوگا, وہ ہم تو پھر بھی گریبان کھول کے گھوم لیتے ہیں تھوڑی ہوا لگ جائے. انگریز ٹائی پہن کے کوٹ پہن کے یہاں تک کیا ہوتے ہیں کسے ہوئے, مجال ایک بال بھی نظر آ جائے. اور ان کی لیڈیز کیا ہیں, جتنا اونچا گھرانہ ہوگا کپڑے اتنے ہی کم ہوں گے. ہمارے لبرل لوگوں کا بھی یہی ہے. اور اس پہ کیا لیبل لگا دیا کہ اس کا بےہودگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور مزید ترقی کر کے کہتے ہیں لوگوں کو چاہیے اپنی نظر کی خود حفاظت کریں. ایسے ہی ہے معاشرے میں آپ چرس بانٹ رہے ہوں اور کہیں کہ لوگوں کو چاہیے اپنے بچوں کو خود چرس سے بچائیں, ہم تو بانٹیں گے. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ محلے میں چرس فری میں بٹ رہی ہے نا, آپ گئے بھائی یہاں سے دھندا ختم کرو, یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہے کہ آپ اپنے بچوں کو خود ہی سمجھاؤ کہ نہ لیں ہم سے. ہم کہیں گے ہم بھی سمجھائیں گے نہ لیں, اور آپ کو بھی یہاں سے بوریا بستر گول کرنا پڑے گا. آپ معاشرے کو خراب کر رہے ہو. تو جو بے لباس عورت ہے, ہم مرد کو کہیں گے آپ بھی نظر جھکاؤ, لیکن عورت کو بھی بے لباس ہونے کی اجازت نہیں دیں گے.
تو وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ہر عمل کو کیا کر دیتا ہے؟ بڑا اچھا لیبل لگا کے نا. فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہا تھا نا، وہ بھی نعرے بڑے اچھے لگا رہا تھا. ما اریکم الا ما ارا، لوگوں میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا. سر آپ کی کھوپڑی میں غلط بھی تو آ سکتا ہے. فرعون کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ کو قتل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. فرعون کے دربار میں بعض لوگوں نے کہا یار باتیں تو صحیح کر رہے ہیں حضرت موسیٰ، باتیں کیا کر رہے ہیں، کوئی غلط بات تو اب تک کی نہیں ہے، کیسے قتل کر دیں، ایسا نہ وہ اللہ کا عذاب آ جائے. تو فرعون نے کیا کہا، میں وہی مشورہ دوں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے سر آپ کی کھوپڑی غلط بھی تو سوچ سکتی ہے نا، یہ کیا کھوپڑی، کیا یہ جو ہے نا بلٹن ہے، کمپنی نے اچھی کھوپڑی ہی لگائی ہے آپ کے اندر، اس میں سارے اوریجنل سافٹ ویئر ہیں، تو یہ غلط بھی تو سوچ سکتی ہے. نہیں، یہ غلط، جیسے ہمارا اپنے قائدین کے بارے میں آج کل خیال ہوتا ہے نا کہ میرا جو لیڈر ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. تو یہی فرعون کی سوچ تھی. فرعون نے کہا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میری کھوپڑی کبھی غلط نہیں سوچتی، میں ہمیشہ درست بات کروں گا. وہ بات یہی ہے کہ موسیٰ کو معاذ اللہ قتل کر دو. لوگ کہہ رہے ہیں فرعون ہی کے دربار میں کہ یہ شخص اپنی طرف نہیں بلا رہا، یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور اس کی ایمانداری کو تم جانتے ہو، تمہارے محل میں پلا ہے، کس بیس پہ قتل کرنے ہم؟ نہ اسے حکومت چاہیے نہ ریاست چاہیے، یہ تو خدا کی دعوت دے رہا ہے کہ شرک چھوڑ دو. فرعون کیا کہہ رہا ہے، نہیں ہم قتل کریں گے کیونکہ میں وہی سوچتا ہوں جو بالکل درست. ابے دلیل تو دے کہ تیری بات درست کیوں ہے. فرعون کہتا ہے کہ دلیل کی کیا ضرورت ہے، میں تو میری کھوپڑی کیا ہے، کمپنی کی طرف سے بلٹن ہے، اس کے سافٹ ویئر سارے اوریجنل ہیں، لائسنس والے سافٹ ویئر ہیں، پاکستانیوں کی طرح نہیں ہے. کمپیوٹر لے لیا 1,00,000 کا، سافٹ ویئر سارے اس میں ڈال دیے فری کے. تو میں یہ ساری چیزیں جو میرے سوچنے کا اسٹائل ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. اسی شیطان کے اس مزین عمل نے فرعون کا بیڑا غرق کروا دیا. آج شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے، آپ ذرا ان سے بولو یار پارٹیشن کر دو، کہہ رہے ہیں یار یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیا یہ ہر عورت کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں، کیا ہو جائے گا وہ اگر میں اس کی وائف سے ملوں وہ میری وائف سے ملے. ہم کوئی غلط نہیں سوچتے، ہم سب معاشرے میں ایک پاکیزہ معاشرہ ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں اگر غلط سوچ بھی لیا تو اس میں غلط کیا ہے، کیا خیال ہے؟ اگر اس طرح سے آپ سوچنا شروع کر دیں، اگر کسی نے آپ کی بیوی کو دیکھ کے غلط سوچ لیا، اس کی بیٹی کو دیکھ کے غلط سوچ لیا، تو کیا ہے؟ سوچنے سے کیا ہوگا؟ کوئی پیٹرول سستا ہو جائے گا یا ڈالر نیچے آ جائے گا؟ آگے تک سوچو نا. جب بغیرت بننا ہے تو تھوڑا بہت بغیرت یہ کسی کام کا نہیں ہوتا، خوب سمجھ لو. کسی بھی بغیرت سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا جب بغیرتی ہمیشہ اعلیٰ درجے کی ہو تو اچھی لگتی ہے. تھوڑی بہت بغیرتی کا کوئی فائدہ، یہ ٹھرکیوں کی طرح اس کی بہو کو دیکھنا، اس کی بہن کو دیکھنا، یہ ٹھرکیوں کا کام ہے. تبھی انگریز یہ والی بغیرتی نہیں کرتے. تو میں لبرل لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہ مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی کیوں کوئی کسی کو دیکھے گا، وہ سب آپس میں ہم ایک دوسرے کی بہن بھائیوں کی طرح، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ خدا کیا کہہ رہا ہے بھائی تھوڑی سی پارٹیشن کر دو. خدا کے حکم کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. کہہ رہے عورتوں کو ادھر کر دو، مردوں کو ادھر کر دو. نہیں جی، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس خدا کی. تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ کوئی غلط تھوڑی سوچتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ غلط سوچنے سے کیا ہو جائے گا. اگر کوئی کسی خاتون کو بڑی بن ٹھن کے آئی ہوئی ہے شادی میں اور کسی نوجوان کی نظر پڑی، اس کے دل میں غلط سلط خیالات آ گئے، تو کیا ہوگا؟ کیا کچھ ہوگا؟ کچھ بھی. اگر سوچنا شروع کر دو اس اسٹائل میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ممکن ہے کوئی کہے بھائی یہیں سے تو برائی کی بنیاد ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کا نمبر لے لے، ہو سکتا ہے آپس میں تعلق قائم ہو جائے، تھوڑا اور بغیرت بن جاؤ. اگر تعلق قائم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ارے تعلق قائم ہو گیا، آپس میں فون پہ رابطہ ہو گیا، SMS ہو گیا، میسج بازیاں ہو گئیں، تو کیا ہوگا؟ کیا پیٹرول سستا ہو جائے گا؟ بولو نا آپ لوگ کو، کیا ہو گیا؟ اس سے سستا ہو جائے گا؟ مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ممکن پھر وہ لبرل لوگ آگے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے ان کا فزیکل ریلیشن بھی ہو جائے، کسی کی بیوی ہو ریلیشن کسی اور کے ساتھ، کسی کی بہن ہے بغیر شادی کے ریلیشن کسی اور کے ساتھ. کہتا ہوں جب بغیرت بننا ہے نا تو یہ گھٹیا حرکتیں نہ کیا کرو.
بے غیرت بننا ہے تو بے غیرتی میں پوری بات کیا کرو. اگر فزیکل ریلیشن بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ کوئی ایڈس تھوڑی ہو جائے گا فوراً. آپ بھی, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو کیا ہو جائے گا؟ انگریز کو کچھ ہو گیا؟ انگریزوں میں پتہ ہے جب برطانیہ کا لا تھا نا بر صغیر میں, ہم نے لا پڑھا ہے, اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی کی بیوی اگر کسی مرد سے غلط ریلیشن کر لے تو 50 روپے اس آدمی کو اس کی ہسبینڈ کو جرمانہ دینا ہے. اس وقت 50 تھے, اب پتہ نہیں زیادہ ہو گئے ہوں گے. بھائی ایک آدمی کی نیلسن کوئی بھی ہے انگریز, اس کی بیوی نے ناجائز تعلق رکھ لیے کسی بندے سے, تو شوہر کو اس پہ آتا ہے غصہ. اس غصے کی تلافی میں وہ بندہ اس کو کتنے روپے دے گا؟ 50 روپے. ہو سکتا ہے وہ 50,000 ہو گئے ہوں آج کل تو میرا خیال ہے یہ جرمانہ سسٹم گوروں نے کیا کر دی ہے. انہوں نے کہا یار جب بغیرت بننے تو 50 روپے بھی کیوں. تو بھائی فزیکل ریلیشن ہو گیا تو کیا ہو گیا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی اس سے کیا ہوگا, جب اس شوہر کو پتا چلے گا گھر میں پھڈے ہوں گے, مفتی صاحب اتنی بغیرتی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو پھڈے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ جن کا ریلیشن نہیں ہے تو ان کے کیا پھڈے نہیں ہوتے؟ بہت سے ایسے پاک دامن مرد پاک دامن عورتیں, لیکن آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کا بھی چلہ لگا ہوا تبلیغ میں, بیگم کو بھی لے کر گیا تھا, پھر بھی چلے میں ہی لڑنا شروع کر دیا انہوں نے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو یہ ہمارے جو ماڈرن طبقہ ہے نا, یہ وہاں تک ہمیں لے جا رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اس سے تو شادی بیاہ کا رواج ختم ہو جائے گا, ناجائز بچے پیدا ہوں گے. تو ہونے دو, انسان ہی پیدا ہو رہے ہیں نا, گدھے تھوڑی پیدا ہوں گے. امریکن آرمی جو افغانستان میں طالبان سے لڑی ہے, ان میں تو بہت سے کے باپ کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ زیادہ اچھا لڑے ہیں. وہ جن کے ابا تھے وہ فون کر کے پوچھ رہا تھا بیٹا واپس کب آ رہا ہے. ابا والوں نے ٹینشن دی ہوئی تھی اپنے بچوں کو. جو ابا لیس تھے ان کا خاندان نہیں تھا, ان کے پیچھے کوئی ٹینشن نہیں تھی, وہ زیادہ بہادری سے لڑے ہیں. حقیقت ہے یہ. وہ کہتے ہیں ہم سن آف نیشن ہے, سن آف کنٹری ہیں, ہمارا باپ نہیں ہے, ہمارا باپ امریکہ ہے. وہ زیادہ لڑے ہیں. اب جس کا باپ امریکہ ہو تو باپ خود کہہ رہا ہے نا لڑو جا کے, اور جس کا باپ نیلسن ہو, مائیکل ہو, وہ مائیکل فون کرے گا میرا بیٹا 6 مہینے سے لاپتہ ہے, جن صاحب کو ملے اس نمبر پہ رابطہ کریں. وہ لڑے گا صحیح طریقے سے. اور اگر وہ مر جائے گا تو اس کا ابا پوچھے گا امریکہ سے میرا بیٹا گیا کہاں. ایک ہی تو تھا, ڈی این اے سے ثابت ہوا تھا یہ میرا بیٹا ہے, وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو گیا. ایک تو حلال بیٹے ویسے ہی مارکیٹ میں کم ہیں, اوپر سے جو تھے وہ طالبان نے مار دیے. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کو؟ اس لیے انہوں نے کہا اگر انلیگل بچے پیدا ہو رہے ہیں تو کیا ہو گیا, کون سا بڑا مسئلہ ہے. تو اسی کو لیگل کر دو کہ بھائی دیر آر 2 types of بچیز, بچوں کی 2 قسمیں ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کے ابا ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو سنگل مدر پہ چل رہے ہیں. کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ ترقی پھر بھی امریکہ کر رہا ہے, پیٹرول وہاں سستا ہو رہا ہے, اور ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بغیرتی کے لفظ کو اگر ڈکشنری سے نکال دو میرے بھائی, پھر جو کچھ بھی ہو جائے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بغیرت بننا ہے تو پھر تمیز سے بنو, تاکہ بغیرتی کا مزہ تو آئے نا. اور اگر آپ اس کو بغیرتی سمجھتے ہو اور بغیرت بننا پسند نہیں کرتے تو آپ کی وائف شادی بیاہ میں سج دھج کے جائے گی. آپ کو یہ خطرہ ہونا چاہیے کہ کوئی بری نیت میری بیٹی پہ, میری بیوی پہ ڈال سکتا ہے. جیسے میرے دل میں کسی عورت کو دیکھ کے نیگیٹو جذبات پیدا ہو سکتے ہیں تو کسی اور کے دل میں بھی ہو سکتے ہیں. یا تو یہیں سے غیرت شروع کر دو, اور اگر بغیرت بننا ہے تو پھر ناجائز بچے پیدا ہونے پر بھی کوئی پابندی, کیا خیال ہے بھائی, نہیں ہے. پھر آپ بول دیا کرو یہ میرا بیٹا ہے لیکن تھوڑی کنفیوژن ہے, ہو سکتا ہے ستار کا ہو سکتا ہے, وسیم کا ہو, سبکتگین کا ہو. کیا ہوتا ہے ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا, میں نے اس کو اپنا لیا ہے. نادرہ میں میں نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ ڈال دیا, کوئی بات نہیں. ایسا ہوتا ہے. یورپ سے میرے پاس فون آتے ہیں, خاتون نے کہا کہ میرے شوہر کا کسی عورت سے ناجائز تعلق تھا, ناجائز بچہ پیدا ہوا, وہ ناجائز بچہ میرے شوہر نے مجھے لا کے پکڑا دیا, اس کو پالو, مجھ سے نہیں پل رہا. شریعت زانی کو ولد الزنا بچے کا باپ نہیں مانتی, سمجھ رہے ہو. شریعت کہتی ہے اس بچے کو ماں پالے گی, یہ ماں پالے گی اس کو, باپ نہیں. اس کو باپ مانتی نہیں ہے شریعت. باپ اسی کو مانتی ہے جو حلال پیدا ہوا ہو, اس کو مانتی نہیں ہے, اس کی کسٹڈی میں دیتی نہیں ہے.
لیکن جب آپ غیرت لیس ہو جائیں تو پھر حلال حرام کی فکر ختم. اس عورت پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ ایک تو بچہ دوسرے کا اور وہ بھی ولد الزنا, کیسے وہ اس کو اپنائے گی؟ ٹھیک ہے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے, ہم اس بچے کو برا نہیں کہہ رہے, لیکن باپ کا تو قصور ہے نا. شریعت اس کو باپ والے رائٹ نہیں دیتی ہے, اور وہ کسی کے ذمے اس کو وہی پالے گی جس نے اس کو جنا ہے, وہی پالے گی, اسی سے وراثت ملے گی. باپ سے اس کا اللیگل باپ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. تو میرے بھائی اگر غیرت ہے تو پہلے اسٹیپ سے غیرت شروع ہو جاتی ہے, اور اگر غیرت کو ڈکشنری سے نکال دو تو پھر آخری اسٹیپ میں بھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے انگریز یہ ٹینشن نہیں لیتا. ہمارے ہاں جب کوئی رشتہ لے کے جاتا ہے لڑکی والے پوچھتے ہیں آپ کے فادر کیا کرتے ہیں, یہ نہیں پوچھتے کہ فادر ہیں بھی کہ نہیں ہیں, یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں. ان کو پتا ہے فادر تو ہوں گے بھائی, کرتے کیا ہیں, کہاں ہیں, آپ بتاؤ جی گٹکے کی دکان ہے, بھائی ریجیکٹ. آپ بتاؤ جی چرس بیچتے ہیں, نہیں جی ہمیں نہیں. آپ بتاؤ جی یہ فیکٹری ہے یا یہ وغیرہ وغیرہ, تو پھر ہاں جی ٹھیک ہے. انگریزوں کے ہاں ایسا نہیں ہے. جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ آپ کے فادر ہیں یا, بولو نا کیا ہو گیا, ہیں. پہلی بات وہ کہتا ہے فادر ہیں تو پھر آگے ڈیٹیل, نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں, میرے بھی ماموں, وہ انگریز کہہ رہا ہوتا ہے میرے بھی فلاں ماموں تھے, میرے بھی چاچو تھے, وہ بھی وداؤٹ فادر تھے, آج تک ان کے فادر کا اخبار میں اشتہار دینے سے بھی پتہ نہیں چلا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں تو پھر دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو, آپ کے لڑکے کو رشتے کے لیے ہمارا بیٹا پسند ہے یا ہماری بیٹی پسند ہے. سمجھ رہے ہو نا, میں بتا رہا ہوں نا, جب بے غیرت بننا ہے تو انگریز میں منافقت نہیں ہے, ٹھیک ہے, منافقت نہیں. وہ کہہ رہا ہے یار جب یہ چیز بے غیرتی کی ڈکشنری سے ہم نے یہ بے غیرتی کا لفظ نکال دیا, پھر آخری اسٹیپ تک پہنچو نا. تو وہ پھر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے بیٹے کو ہماری بیٹی پسند ہے یا ہمارا, بولو بیٹا. بتاؤ ہمارے ہاں اگر اس طرح کے بیہودہ سوال ہو, آدمی لعنت بھیج کے آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ یار ہم نے تو بتایا تھا, کسی نے ہمیں بتایا تھا شریف خاندان ہے, یہ کس قسم کے بیہودہ سوال پوچھ رہے ہیں. کراچی میں اگر ایسا ہو, پشاور میں, لاہور میں کہیں ایسا ہو, لڑکا آئے اور لڑکے سے پوچھا جائے کہ آپ کے فادر ہیں یا نہیں ہیں, آپ پہلے تو سمجھیں گے شاید یہ پوچھ رہے زندہ ہیں یا انتقال کر گئے. آپ کہیں گے کہ جی کیا مطلب آپ کا, زندہ ہیں, جو کہہ رہے ہیں زندہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. یہیں سے آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو پہلے اسٹیپ پہ غیرت آنا شروع. اگر آپ کو یہاں غصہ نہیں آیا تو آخری بات پہ بھی آپ کو غصہ پھر بنتا نہیں ہے. پھر وہ پوچھ رہے ہیں جی اچھا ہے, اب آپ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کو ہمارا لڑکا پسند ہے یا ہماری لڑکی پسند ہے. تو آپ کراچی یا پشاور یا پاکستان میں ہوگے تو آپ کیا کرو گے, بولو گے یار میں خواب دیکھ رہا ہوں, یہ کون سی خاندان ہے. پھر آپ کہیں گے پسند تو آپ کی بیٹی تھی, لیکن ان سوالات کے بعد آپ لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں. یہی کہو گے نا. انگریز یہ نہیں کہے گا, انگریز کہے گا براڈ. اچھا ہمارے لبرل طبقہ کہے گا براڈ مائنڈیڈ. بھائی یہ گھٹیا سوچ والے لوگ, وہ آپ کو آزمائے گا کہ یہ لبرل ہے یا گھٹیا ہے. اس طرح سے ابھی ایک بیان آیا ہے نا ایک محترم کا کہ جس مجلس میں 25% مولوی ہوں یا 25% باپردہ خواتین ہوں, میں وہاں تقریر ہی نہیں کرتا. ایک شارٹ کلپ چلا ہے نا, پھر اس نے مدینہ کی ریاست کا مذاق اڑایا کہ مدینہ میں تو کوئی اسکول نہیں تھا. وہ چلا ہے بڑا شارٹ کلپ, اس پہ لوگوں نے بہت کمنٹس کیے. اس نے کہا اگر جس محفل میں 25% داڑھی والے یا باپردہ عورتیں بیٹھی ہوں میں تقریر نہیں کرتا وہاں پہ. یعنی اتنی نفرت ہے اس کو داڑھی والوں سے. اور پھر مدینہ کی ریاست کا مذاق اڑایا کہ لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے, تو مدینہ میں تو اسکول نہیں تھا, کالج نہیں تھا. یعنی مدینہ کا مذاق اڑایا ہے. معاذ اللہ وہ ان پڑھ جاہل لوگ تھے. تو میں نے کہا اصل میں یہ لبرل آدمی ہیں, اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ دلائل سے اس کو جواب دیں. آپ اس کو یہ بتائیں کہ آپ جس لبرلزم کی دعوت دے رہے ہیں اس میں میل فیمیل کا فرق ختم ہو گیا ہے. لہذا ان کو جب ان کے ہاں زنا اور شادی کا فرق, بولو نا, ختم ہو گیا. لہذا ان سے کہا جائے کہ جس محفل میں 25% ہومو سیکسولیٹی میں مبتلا لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہاں آپ کو بیان کرنا اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. یہ کبھی بھی نہیں کہہ گا کہ اچھا نہیں لگتا. ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے بیٹے کے لیے فیمیل مناسب رہے گی یا میل مناسب رہے گا, تو دیکھو یا تو مذہب ہے یا مذہب کی بغاوت ہے, درمیان میں مت چلو, صحیح ہے نا. انگریز
اس نے مذہب کو جب اپنی ڈکشنری سے نکالا ہے تو وہ مکمل لبرل بن گیا ہے. تو آپ بھی جب انگریز کو فالو کر رہے ہو نا تو پھر آپ مکمل فالو کرو, پھر پوری بات کرو, پھر یہ منافقت چھوڑ دو آپ. تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی بے غیرت بننا ہے تو تمیز سے بے غیرت بنو, اور اگر غیرت مند بننا ہے تو غیرت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بالکل ابتدا سے شروع ہوتی ہے. اس میں پھر آپ کو اپنی وائف کو پردہ کرانا پڑے گا, آپ کو اپنی بیٹیوں کو پردہ کرانا پڑے گا, آپ کو جو وہ تمام چیزیں جو ناجائز ریلیشن کی طرف لے کے جاتی ہیں, آپ کو ان تمام چیزوں پہ پابندی لگانی پڑے گی. پہلے اسٹیپ سے ہی غیرت دکھانا شروع کرو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو 2 بچیاں آئی تھیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ احداہم تمشی علی استحیاء, حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی کہ میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے. قرآن ان کی حیا کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ غیرت مند خاندان کی بچیاں تھیں, وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں. تو قرآن کو ان کی حیا اتنی پسند آئی کہ اس حیا کو قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے. تو عورت میں حیا کا ہونا, پردے کا ہونا, یہ غیرت کا تقاضا ہے. اگر یہ پردہ اور لباس ختم ہونا شروع ہو جائے تو یہ بے شرمی ہے, بےہودگی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو انتہا انگریزوں والی اختیار کرو یا غیرت اسلام سے لو. بیچ میں جو چلے گا وہ کسی کام کا بولو نہیں رہے گا, وہ ختم ہو جائے گا. تو ہمارے یہاں یہ بہت گڑبڑ چل رہی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حیا نصیب فرمائے. شیطان نے جو پہلے زمانے میں عمل کو مزین کرتا تھا نا, پہلے زمانے میں عمل ہوتا تھا نفس کی غلامی سے, اب شیطان کا کردار اس میں زیادہ ہے. وہ ہر برائی پہ لیبل کیا لگا رہا ہے؟ اچھائی. خودکشی ہو رہی ہے, انسان کہتا ہے میں ڈپریشن سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں. آئے دن اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں, غربت سے تنگ آ کے بیوی کو گولی مار دی, بچوں کو گولی مار دی. لیبل کیا لگ رہا ہے؟ گویا ان کو ٹینشن سے بچا رہا ہوں میں. تو ہر جرم کے پیچھے شراب پینے والا لیبل کیا لگاتا ہے؟ میں ٹینشن سے بچ رہا ہوں. تو ہر جرم کے پیچھے آپ کو خوشنما نعرے اور خوشنما لیبل آج کے دور میں نظر آئیں گے. تو ہم نے ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ بھئی یہ ہمارے معاشرے سے غیرت کو ختم تو نہیں کر رہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے عورت کی آزادی کے نام پہ بے حیائی کو پھیلا رہے ہوں, کہیں ایسا تو نہیں ہے بچوں کے حقوق کے نام پہ بچوں کو ماں باپ کا باغی بنا رہے ہوں. بچوں کے رائٹس ہیں نا, باپ مار نہیں سکتا, ماں مار نہیں سکتی, لیبل لگا دیا بچوں کے رائٹس, لیکن اصل میں ماں باپ کے اختیارات کیا کر دیے؟ ختم. اب ابا خانسامہ ہے کما کے لانے کے لیے ہیں بھائی, اور اماں ماشاءاللہ ایک لونڈی ہیں جو بچے کی خدمت کے لیے گھر میں رکھی ہوئی ہیں. آپ کا خانسامہ آپ پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ آپ نے کوئی ملازم رکھا ہوا ہے آلو پیاز ٹماٹر لانے کے لیے, آپ نے ڈانٹا, اس نے لگا دیا آپ کے, آپ بولو گے بھائی تو میرا ملازم ہے, میرا باپ ہے. اب باپ بھی آلو پیاز ٹماٹر گیس بجلی کے بل سب کچھ پورا کر رہا ہے, بچہ اس کی ایک نہیں مان رہا. ہمارا لبرل طبقہ کہتا ہے باپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. تو بچے کو پھر آپ خانسامہ لا کے دے دو, کوئی اچھا سا ملازم لا کے دے دو, یہ اس کے لیے زیادہ, یہ باپ نہیں ہے. یہ تو وہی حدیث ہے تلد الامۃ ربتہا. نبی نے فرمایا قرب قیامت میں عورت اپنے مالک کو جنے گی, باپ اپنے باپ کو جنے گا. جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ بچے نہیں پیدا ہو رہے, یہ آپ کے ابے پیدا ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ کس کو پیدا کر رہے ہو آپ؟ اپنے باپوں کو پیدا کر رہے ہو معذرت کے ساتھ. جب گھر میں آپ کی چل نہیں رہی ہے, ناجائز سختی تو بالکل حرام ہے, جائز سختی کی تو اجازت ہو نا, وہ بھی آج کل مارکیٹ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. نہیں ایکچولی بچوں کی سیلف ریسپیکٹ ایکچولی کر کے بچوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو ہم مار پیٹ کے قائل نہیں ہیں, بچوں کی محبت سے تربیت کریں, لیکن کبھی کبھار باپ کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے. وہاں پہ اسکولوں میں یہ سکھایا جائے بیٹا باپ اگر کبھی سختی کرے تو اس کی سختی کو جھیلنا ہے. لیکن لبرل اسکولوں میں الٹی تعلیمات دی جا رہی ہیں, بیٹا گھر میں تمہیں کوئی سختی تو نہیں کرتا, بیٹا گھر میں تمہیں کوئی ڈانٹ کے بات تو نہیں کرتا. تو وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایسے پھسپھسے سے بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں کہ جس بچہ ہم نے اپنے ابا سے مارے کھائیں الحمدللہ آج ہم فخر سے بتاتے ہیں. اسکول نہیں جاتے تھے تو پٹتے تھے الحمدللہ, ٹیوشن نہیں جاتے تھے, ٹیوشن سے لیٹ ہو جاتے تھے, کھیل کود میں زیادہ مزہ آتا تھا, پڑھتے ہی نہیں تھے. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں پڑھنے پر فضل کی کیا بات؟ فضل اس لیے کہ پھر ابا سے پٹے ہیں نا, اس پٹنے کے بہت فائدے ہوئے. اگر تمیز سے اسکول چلے جاتے تو پٹتے نہیں, تو آج میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوتا. تو ہمارے ابا پھر کوٹتے تھے ہمیں. ایک دن کیا ہوا کہ ابا نے سوچا کہ روزانہ تنگ آ گیا ہوں, تو ایک دن باہر سے ہی ایک بڑا سا پائپ لے آئے تاکہ موقع پہ سہولت ہو, ورنہ
کوئی درخت کی شاخ کاٹنے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا ان کو, تو ابا نے ایک پائپ لا کے رکھ لیا, یہ آپ کی سہولت کے لیے, ٹھیک ہے, تاکہ جیسے ہی کوئی گڑبڑ ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب پیٹتے تھے تو بعد میں اس کی تلافی بھی کرتے تھے. چترول لگا دیے, کوٹ دیا پوٹ دیا, امرو یہاں ہوئی, تھوڑا سے بغاوت کے جذبات بھی آئے, ربا نے کوٹ دیا, پھر بعد میں بٹھا کے محبت سے سمجھاتے بھی تھے, پھر پیسے بھی دے دیتے, چل بھائی جا کے یہ کھا لے وہ کھا لے. تو جب بھی بچوں پہ سختی کی جائے بعد میں اس کی تلافی ضروری ہے, ورنہ بچے میں بغاوت پیدا ہوتی ہے. تو وہ اینٹی بایوٹک دے گے نا, پھر وہ ملٹی وٹامن کیپسول بھی دے دیتے تھے اینٹی بایوٹک سے, جو اچھے والے جراثیم بھی مرے ہیں تو وہ پیدا ہو جائیں دوبارہ. تو یہ سارے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اگر میں اپنے بھائی سے نہ پٹا ہوتا, میں اپنے باپ سے نہ پٹا ہوتا, خدا کی قسم آج ممبر پہ نہیں بیٹھا ہوتا, میں کہیں چرس پی رہا ہوتا بیٹھ کے, جو کہ آج کل لڑکے پی رہے. ہم سگریٹ بھی نہیں پیتے, کیوں؟ ڈر تھا اپنے بھائی کا, باپ کا, ورنہ لڑکوں نے ہمیں سگریٹ پہ بھی لگانے کی کوشش کی ہے اسکولوں میں پی رہے ہیں, ہمیں بھی دیے کہ یار لگا. بچوں کو تھوڑی عقل ہوتی ہے, ہمیں پتا تھا یار اگر منہ سے ذرا سی اسمیل آ گئی تو وہ جو ابا نے ہینٹر رکھا ہوا ہے نا, ابھی تو پائپ ہے, کل وہ لوہے کا بھی ہو سکتا ہے, ابا نہیں چھوڑے گا. صحیح ہے نا, کہ تیرے منہ سے سگریٹ کی بو کیوں آ رہی ہے. تو نماز پہ بھی پٹے الحمدللہ, اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ اسکول نہ جانے پہ بھی پٹے ہیں, اس کی وجہ سے چلے جاتے تھے, تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیے, تھوڑا بہت کیا ہو گیا, پڑھ لکھ لیے, تو ورنہ بالکل ہی فارغ ہوتے. تو پھر ٹیوشن میں الگ پٹے ہیں. ہماری جو میڈم ہمیں پڑھاتی تھیں, پچھلے صفحے کھول کے دیکھتی تھی ہوم ورک, ہماری الحمدللہ ہوم ورک کی عادت کرنے کی کبھی بھی الحمدللہ رہی نہیں. بھائی یہاں ورک کرنا اتنا مشکل ہو رہا ہے, ہوم میں بھی جا کے ورک کریں, کوئی انسان تو کرتے ہی نہیں تھے ہم ہوم ورک. تو الحمدللہ وہ جب دیکھتی تھی کڑاخ ایک تھپڑ وہ لگاتی تھی گریوی میں, لیکن منفی جذبات پیدا نہیں, کیونکہ ہر جگہ یہی سکھایا جا رہا تھا, بھائی بڑے ہیں, بھائی کون ہیں, بڑے ہیں, ٹیچر کے سامنے زبان نہیں چلاتے, ماں باپ کے سامنے زبان نہیں چلاتے. تو اس پٹنے کے پازیٹیو اثرات پڑ رہے تھے, نیگیٹو نہیں. تبھی آج میں مزے لے لے کے یہ قصے سنا رہا ہوں. اور اگر ہماری اسکولوں میں تربیت, ہمارے ٹیچر بھی یہی سمجھاتے تھے, بھائی ماں باپ کا حق ہے. اور اگر ہمیں الٹا سکھایا جا رہا ہوتا ہے اسکولوں میں, بیٹا باپ نے تم پہ کبھی ہاتھ تو نہیں اٹھایا, تمہارے فادر تم نے مارا تو نہیں, ہم ایک دم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے, کل ہی پٹا ہوں سر کل مجھے پائپ سے مارا ہے. اب ٹیچر یہ نہیں پوچھے گا کس بات پہ مارا ہے, چرسیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تو نہیں تھا کہیں, تو کیا کر رہا تھا, فلم تو نہیں دیکھنے گیا ہوا تھا, یہ نہیں پوچھیں گے. جو لبرل لوگ, بھائی تم تو پولیس میں بتاؤ تمہارا باپ تم پہ ہاتھ اٹھاتا, تمہاری تو سیلف ریسپیکٹ ہی نہیں ہے, تھانے میں رپورٹ کراؤ. اس سے کیا نتیجہ نکلتا, آہستہ آہستہ والدین کے خلاف, ٹیچروں کے خلاف بغاوت پیدا ہوتی. پھر ہم ایک دن چرس لے کر آتے اور گھر میں بیٹھ کے پیتے, کسی کے باپ میں طاقت ہے تو ہمیں روک کے دکھائے. سمجھ رہے ہو, ابا ابھی تو چرس ہے, آپ نے جتنا مجھے مارا ہے نا اس پہ ہیروئن بنتی ہے. بنتی کیا ہے, ہیروئن بنتی ہے. اور یہ ہوتا تو جو کہ ہو رہا ہے, جہاں نہیں ہوا فیوچر میں ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو میں نہیں کہتا بھائی سختی وقتی کریں, بچوں کی تربیت جو محبت سے ہوتی ہے وہ سختی سے نہیں ہوتی, لیکن بعض دفعہ سختی کرنی پڑتی ہے, تو وہ ماں باپ کا رائٹ ہے, بچے کو وہ برداشت کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.